محترم دوستو عزیزو، یا ایھا آمنو کا آج 11واں درس ہے اور سورۃ البقرہ کی اس سلسلے کی یہ آخری آیت کریمہ ہے جو قرآن کریم میں یا ایھا آمنو کی ترتیب میں سب سے بڑی آیت ہے۔ اور اس آیت میں جو سب سے خوش کن اور اللہ کا احسان ہے وہ یہ ہے کہ یہ آیت کریمہ کمال قدرت، شان قدرت اور احسان قدرت کا بہترین نمونہ ہے کہ جہاں اللہ کریم نے یا ایھا الذین آمنو فرما کر مسلمانوں کو احکامات دیے، اب عبادات کے احکامات ہوں یا کسی چیز سے منع کرنے کا حکم ہے، تو اس آیت کریمہ میں اس کے بارے میں ذکر نہیں۔ یہ آیت کریمہ مسلمانوں کے اسلامی معاشرت اور اسلامی معیشت کے بارے میں آیت ہے، جس کے احکامات میں یہ ہے کہ ایک مسلم معاشرے میں عدل و انصاف کس طرح قائم ہو سکتا ہے، لوگوں میں انصاف کس طرح ہو سکتا ہے، معاشرہ اچھا کیسا ہو سکتا ہے، بے ایمانی کو کس طرح روکا جا سکتا ہے، اور مسلمانوں کے آپس میں کاروباری لین دین کس طرح کے ہونے چاہیے۔ تو ارشاد ہوتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اذا تداینتم بدین الی اجل مسمى فاکتبوہ، کہ اے ایمان والو جب تم آپس میں لین دین کرو، یعنی آپ ادھار کا لین دین کرتے ہیں تو اس کے بارے میں یہ حکم ہے کہ اس کو لکھ لیا کریں اور اس میں مدت دے دیا کریں۔ اگر آپ کسی سے کوئی قرض لیتے ہیں کسی مقررہ مدت کے لیے تو اس کو لکھ لیا کریں۔ اب یہ اتنی بڑا احکام ہے، اتنا بڑا حکم ہے کہ ہم دنگ رہ جاتے ہیں کہ آج کے دور میں عدالتوں میں سب سے بڑے جو مقدمات چلتے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ اس آیت کریمہ پر ان کا عمل نہیں۔ یہ کیونکہ بہت بڑی آیت ہے اور اس میں فقہا نے 20 قسم کے فقہی مسائل بلکہ اس سے بھی زیادہ مسائل بیان فرمائے ہیں، اور اس آیت میں ہے کہ اے ایمان والو جب تم کسی مقررہ مدت کے لیے کسی سے آپ ادھار لیتے ہیں تو اس کو لکھ لیا کریں، اور پھر جو کاتب ہے، جو معاہدہ لکھنے والا ہے، جس کو اللہ نے علم دیا ہے، وہ اس کو لکھے اور اس سے انکار نہیں کر سکتا۔ اور پھر دوسری بات اس میں جو یہ ہے وہ یہ ہے کہ اس پر اپنے گواہ مقرر کر لیں۔ ہر وہ معاہدہ لین دین جس پر گواہ موجود نہ ہو، شرعی طور پر اس کی کوئی حیثیت نہیں بنتی، اس لیے حکم ہے کہ اس پر گواہ بھی مقرر کر لیں۔ پہلی چیز کہ لین دین کے لیے لکھ لیں، دوسری کاتب جو پڑھا لکھا ہو وہ اسے لکھے، انکار نہ کرے، تیسری چیز یہ ہے کہ اس پر گواہ بھی اس پر جو ہے وہ لازمی ہونے چاہیے، 2 گواہ ہونے چاہیے، اور گواہ بھی ایسے ہوں کہ جو عدل انصاف والے ہوں، جن پر آپ کا اعتماد ہو کہ یہ جھوٹی گواہی نہیں دیں گے۔ اور چوتھا یہ ہے کہ گواہوں کو تنگ نہ کیا جائے۔ پانچواں یہ ہے کہ جب گواہ کو جب بلایا جائے تو گواہی دینے سے انکار نہ کرے۔ تو آج ان 5 کے بارے میں گفتگو کریں گے۔ سب سے بڑی گفتگو یہ ہے کہ جب جو گواہ ہو وہ عدل و انصاف والا ہو، ایماندار ہو۔